کہ تم خود کو نہ بدلو گے لمحات بتاتے ہیں، تم لوٹ کر آؤ گے حالات بتاتے ہیں، سفر کا فرض نبھانے نہ کوئی آئے گا، اگر گرا تو اٹھانے نہ کوئی آئے گا، اور قدم جو روکی درختوں کی لوریاں سن کر سو گئے تو جگانے نہ کوئی آئے گا۔ میرے بھائی، اب وقت آ گیا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا قافلہ آپ کے بیچ، آپ کے گاؤں، آپ کے محلے، آپ کے دروازے پر دستک دے دیا ہے، پہنچ چکا ہے آپ کے پاس۔ حضرت اسدالدین اویسی صاحب کی آواز پہنچ چکی ہے آپ کے پاس، اور اس آواز پہ اگر ہم نے لبیک نہ کہا تو میرا خیال ہے، میری یہ سوچ ہے کہ شاید آنے والا وقت بہت برا ہوگا۔ وہ یوں کہ ایک شخص حیدرآباد کی سرزمین سے چل کر 2000 کلومیٹر دور سے چل کر ہمارے گاؤں، ہمارے گلی، ہمارے محلے میں آتا ہے اور ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں اٹھو، جاگو اور حق کی لڑائی میں میرا ساتھ دو، میں تمہیں انصاف دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں اپنے دروازے کو بند کر کر اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی آواز میں آواز نہیں ملاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے اور ظالم اور جابر حکومت کا خاتمہ کرنا ہے، انہیں اکھاڑ کر پھینک دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے بیچ بڑی دیانتداری کے ساتھ سلطان پور کے صدر محترم جناب دلشاد صاحب اور ان کے رفقا اور اصدقاء اور ان کے ساتھی اسولی ویدھان سبھا کے پرتیاشی جناب حاجی داؤد صاحب ایک مضبوط دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، لوہا پلائی کی دیوار کی طرح کام کر رہے ہیں۔ بس ضرورت ہے آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر ان کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ العزیز 2017 میں یہاں کا مستقبل روشن ہوگا، کچھ اور ہوگا، تغیر ہوگا اس میں انشاءاللہ العزیز۔ ضرورت ہے کہ ایک قائد ہو، ایک پرچم ہو، ایک صف ہو، کبھی بکھری ہوئی قوموں کو کرو پر نہیں ملتا، اور سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم وہ نکتا، وہ قومیں لٹ جاتی ہیں جنہیں رہبر نہیں ملتا۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم لوگوں نے کبھی اپنا نیتا مسلمان لیڈر کو نہیں مانا، ہم نے نیتا مانا دلالوں کو، دھوکے بازوں کو، لوٹ مار کرنے والوں کو، نوکر چاکر کو اپنا نیتا مانا، کبھی خود مختار لیڈرشپ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ یہی ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ اصل میں جو ووٹ ہے، جسے ہم ووٹ سمجھتے ہیں، ووٹ کہتے ہیں، اسے اردو میں کہتے ہیں حمایت، اور اسے ہی ہندی میں کہتے ہیں مت، اور اسے ہی عربی میں کہتے ہیں میرے بھائی بیعت۔ کیا بات تھی کہ حضرت امام حسین اپنے 72 رفقا کے ساتھ یزید ولید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا؟ ضرورت وہاں حق اور باطل کی تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ اگر حضرت امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، ہاتھ ملا لیتے اور کہتے کہ میں حکومت خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، تو حضرت امام حسین پر کوئی وبال آنے والا نہیں تھا اور انہیں پریشان نہ کیا جاتا۔ لیکن حضرت امام حسین نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ اپنی گردن کو کٹوا لی، شہید ہو گئے، لیکن ظالم حکومت کے ساتھ پر بیعت نہیں کی۔ میرے بھائی، افسوس کا مقام ہے آج ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سودہ کربلا۔ انہیں اپنے قیمتی ووٹ دے دیتے میرے بھائی، نظیر ہے ہمارے سامنے حضرت امام حسین کی زندگی کہ انہوں نے بیعت نہیں کیا خلفائے وقت کے سامنے اور اپنے معصوم بچوں کی گردن پہ تیر چلوا لیا۔ اور آج آپ کے پاس کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی ستانے والا نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ اپنی لیڈرشپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں اور ظالم و جابر کے دھوکے میں آ کر اپنے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہمارے پر ہم خود ظلم کرتے ہیں۔ ظلم و جبر وہیں پر حد سے گزر رہا ہے جہاں ظالم کا ساتھی مظلوم بن رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں ظالم کا ساتھی مظلوم دے رہا ہے، انہی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ مظلوم اپنی ہستی خود ہی مٹا رہا ہے، ظلم و جبر کے آگے سر کو جھکا رہا ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہو پیارے، اب دیکھ کیا رہا ہے، ظلم و جبر کی آندھی کیوں روک نہ رہا ہے۔ تیرے ساتھ ہیں فرشتے، یہ رحمان کہہ رہا ہے، ظلم و جبر ہے باطل، قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ ایسا وقت ہے، یہ ایسا سمے ہے کہ اگر اسے ہم نے گنوایا تو شاید ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔
شاید ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا. ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسی قیادت، ایک ایسی سیاست جو ہمارے بیچ میں آئی ہے، جو مذہبی سیاست ہے، دینداری کی سیاست ہے، امانت داری کی سیاست ہے. ہم آپ سے امانت داری کی بات کرتے ہیں، دیانتداری کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. ہم صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم ہندو بھائیوں کی بھی بات کرتے ہیں، ہم دلت بھائیوں کی بھی بات کرتے ہیں، ہم چھتری سماج کی بھی بات کرتے ہیں. جو بھی ستایا ہوا ہے ہم سے اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے آئے ہیں. اسد الدین کی قیادت میں ہم سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہماری تو تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے ظلم کر کے نکال دیا، اور جب 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر قبضہ کیا تو صحابی حضرات ننگی تلواریں لے کر گئے جو غضب میں کہتے تھے کہ ھذا یوم الوعید، آج بدلے کا دن ہے، آج تباہی کا دن ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے کہا نہیں نہیں، آج انصاف کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج خطاکاروں کی معافی کا دن ہے. انشاءاللہ ہم عام معافی لے کر کے آئے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے. اگر ہماری حکومت آئے تو ہم انہیں بھی معاف کریں گے، اور جو اب ستائے ہوئے ہیں ہم خود بھی اپنا حق لیں گے اور انہیں بھی حق دیں گے انشاءاللہ. ہم کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن ہم آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں میرے بھائی کہ کسی کا پچھلا گو بننے سے